ایک گھر ہے، میاں بیوی ہے، اولاد اللہ نے بخشی ہے، 4-5 یا کم و بیش بیٹے نے بیٹیاں نے۔ ہن وہ بیٹے بیٹیاں، ایک بیٹا ہووے جن نے باپ دے ماں دے اصولاں دی پابندی کیتی۔ بیٹا صبح اٹھو، مسجد جاؤ، نماز پڑھ کے آؤ، سبق پڑھو قاری صاحب تو، پھر آؤ میں تواڈے آن تک ناشتہ تیار کراں گی، ناشتہ کرو، پھر تسی اپنے سکول دی تعلیم واسطے سکول چلے جانا ہے۔ بیٹا دیکھنے کسے دی چیز چرانی نہیں، کسے بڑے نہ بدتمیزی نہیں کرنی، اور سیدھے دھیان جانا ہے، سیدھے دھیان آنا ہے۔ آگے ہو گھر، چلو بیٹا کچھ آرام کر لو، آرام کر کے اٹھے ہو، چلو ہن اپنا ہوم ورک کرو۔ رات پہ گئی ہے، چلو بیٹا نماز عشاء پڑھو، سو جاؤ۔ ماں نے باپ نے اصول بنا دیتے اولاد واسطے، کیوں جی یہ اصول ہی نے نا۔ ہن ایک بیٹا اصولاں دی پابندی کر رہا ہے تے نال ماں باپ نے بھی اصول بنایا، پتر جے اگے پیچھے جانا ہے نا دس کے جانا ہے، ساڈے علم چ ہوے تسی کتھے گئے ہو۔ ہن ایک بیٹا پورے اصولاں دی پابندی کردا ہے تے دوسرا اصولاں نو توڑ رہا ہے وہ بھی بیٹا ہے وہ بھی بیٹا ہے، وہ بھی کہندا ہے میرے ماں باپ آ نے، دوسرا بھی کہندا ہے میرے ماں باپ آ نے، وہ بھی کہندا ہے میں اپنے ماں باپ دی عزت کرنا، دوسرا بھی کہندا ہے عزت کرنا۔ ہن اے وے فیصلہ تساں کرنا ہے، جیڑا اصولاں دی پابندی کردا ہے کیا او ماں باپ دا سچا تابعہ دار ہے، یا جڑا اصول توڑ کے دعویٰ کردا ہے محبت دا او تابعہ دار ہے۔ اے ذرا غور کرنا ہے تسی۔ شریعت اسلامیہ نے اصول مقرر کیتے نے، اصول، انہاں اصولاں دی روشنی اندر اسی ہن پرکھنا ہے۔ میں چند چیزاں تواڈے سامنے عرض کرنا۔ ہن ذرا انہاں اصولاں دی روشنی اندر تسی ہن دین اسلام نو پرکھنا ہے۔ میں پہلا عرض کیتا ہے ساری امت ایک سی، ہن شریعت نے ایک اصول دسیا، فرمایا سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ آیت دا نمبر 123، رب العالمین فرماندے نے قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ہدی فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی۔ رب العالمین فرماندے نے ایک کدوں دی گل ہو رہی ہے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے منع کیتا سی اے درخت دے قریب نہیں جانا، دانا نہیں کھانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نو تے حضرت حوا نو شیطان نے ورگلایا، پھسلا دیتا ہے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے آرڈر دے دیتا ہے چلو جنت دے وچوں نکل جاؤ، زمین تے چلے جاؤ، اوتھے ہن کماؤ تے کھاؤ تے عمل کرو تے سنو ایک اصول چلے ہو، ایک اصول ساڈا یاد رکھیا جے، یا اللہ کی ہے؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر آئے تواڈے کول میری طرفوں ہدایت،
ਜੋ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਦਾਇਤ, ਫਮਨ ਇਤਬਾ ਹੁਦਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏਗੀ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏਗੀ। ਫਲਾ ਯਜ਼ਿਲ ਵਲਾ ਯਸ਼ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤਵਾਹਾ ਚੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹਿਦਾਇਤ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਉਸੂਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸੂਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਿਦਾਇਤ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੂਰਤ ਆਰਾਫ। रब्बुल आलमीन फरमाते ने इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, फरमाया जो तुहाडे रब दी तरफों नाज़िल हुंदा है ओदे पिछे चलो। हुण जरा सा फैसला करना कि अल्लाह दी तरफों नाज़िल की होया है। रब दी तरफों कुरान भी अल्लाह दी तरफों नाज़िल होया है। ये ते सारे ही जानते ने कुरान अल्लाह दी तरफों नाज़िल होया है। दूजे नंबर ते हुण ये भी अपना ईमान बना लो, हदीसे पाक भी अल्लाह दी तरफों नाज़िल हुई है। क्यों? फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दे अंदर अपनी मर्जी नाल कोई गल नहीं करते। वो करते ने जदों आसमान वाला कहता है, जदों अल्लाह इरशाद फरमाते ने, फिर मेरे पैगंबर दीन दे अंदर कोई गल करते ने। हुण हज़रात तुहानूं पता है चलिया कि कुरान भी अल्लाह दी तरफों आया है, हदीस मेरे पैगंबर दी अल्लाह दी तरफों आई है। हुण इहदे पिछे चलना है। हुण आसमान तो केड़ी हिदायत आई है? आसमान तो हिदायत आई है कुरान ते सोने पैगंबर दी तालीम है। लो इहदे पिछे चलांगे ना ते गुमराह नहीं होवांगे। ते जदों कोई गुमराही कदों फैलेगी? जदों कुरान ते हदीस नूं छोड़ के असी कहांगे फलां इमाम बड़े रुतबे आला है, बड़ी शान आला है। भाई कुरान की आयत है कह रही है हजरत तुहाडी गल ठीक है कुरान, पर इमाम साहब तो एडे उच्चे इमाम हुए ने। वो भाई हदीस नबी पाक दी है फरमारी, हजरत हदीस ठीक है असी मानने सही है, पर ऐ भी तो इमाम एडे वड्डे होए ने ना, इन्हां दी गल कोई एवें ही है भला? उन्हें एवें ही कहती है, उन्हें नहीं सी कुरान ते हदीस पढ़िया। सब तो पहला ज़हन बनाओ, जिदे ते वही ना उतरे उन्हों किते ना किते गलती लग जाती है। हुण वेखो ना, सहाबा इकराम इमामा तो अफजल ने कि नहीं? जरा बोलो। सहाबा इकराम आइम्मा इकराम तो अफजल ने ना। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे कोल केस आ जांदा है कि दीवानी औरत पागल लड़की है, लेकिन इहदे नाल किसी ने बदकारी कीती है, हमल हो गया ते बच्चा पैदा हो गया है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने नूं हद ते हद लाई जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आ जांदे ने, हजरत उमर ने आर्डर दे दिता दे ते हद लाई जाए। हजरत उमर ते वही ने उतर दी। हजरत उमर ने आर्डर कर दिता, हद जारी कर दी जाए। हजरत अली आए ने, आके कहते ने ए उमर जी की पे करते हो? नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है कि 3 बंदे मरफूअल कलम ने, उन्हां दा गुनाह नहीं लिखिया जाएगा। नंबर 1, बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, और बच्चा बालिग होंदा है तकरीबन 14-15 साल की उम्र च। साढ़े पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल है, शरीयत के मुताबिक 14-15 साल की उम्र अंदर लड़का, लड़की तो 11-12 साल की उम्र आ रही है ना। जब तक बलूगत नूं पहुँच ना जाए,
جنی دیر تک وہ بچہ ہے انی دیر تک انہاں کو گناہ نہیں لکھیا جائے گا. دوجے نمبر تے ستا بندہ جب تک جاگ نہ پوے گناہ نہیں لکھیا جائے گا. تیجے نمبر تے پاگل ہے جب تک شفا یاب نہ ہو جاوے گناہ نہیں لکھیا جائے گا. حضرت عمر دی ایتے بچی پاگل ہے ادنا جن نے بدکاری کیتی ہے او ظالم دا قصور ہے ایدا کو قصور نہیں ہے کیونکہ پاگل بچی ہے دیوانی بچی ہے ایدا گناہ نہیں لکھیا جائے گا. حضرت عمر بن خطاب نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے. ہن میں تواڈے تو پوچھنا چاہنا حضرت عمر دی ویکھو اتنی شان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر میرے تو با نبوت جاری رہندی تے عمر نبی ہوندا. حضرت عمر دی اتنی شان ہے جڑی راہ چو عمر گزرے شیطان راہ چھڑ جاندا ہے. حضرت عمر دی زبان تے حق بولدا ہے بڑی شان ہے پر وہی نہیں اتر دی کتے نہ کتے غلطی لگ گئی. کیوں بھئی لگ گئی نا غلطی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جدو اے خلیفہ بن جاندے نے انہاں دے کول کیس آ گیا ہے. ویکھو جی آ فلانی لڑکی دی شادی ہوئی اجے 6 مہینے گزرے نے بچہ پیدا ہو گیا ہے. چونکہ پہلا ایک کیس سی حضرت عثمان نے فرماتا حد لائی جائے گی اور بچی پریشان بچی دی نا بہن پریشان ہو گئی حکم سن کے تے بچی جتے حد لان لگے نے فیصلہ ہویا وہ کہندی بہن گھبرا نہ مینوں پتہ ہے میں سچی ہوں میں گندی نہیں اللہ کوئی نہ کوئی ضرور سبب پیدا کرے گا. اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا اور کو صحابی آئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے پیارے عثمان جی دیکھو رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بیان کر دیتا ہے. رب العالمین فرماندے نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. رب العالمین فرماندے نے کہ حمل دی مدت تے دودھ دی مدت 3 مہینے میں اور حمل دی مدت کے دودھ دی مدت کنی ہے فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. فرمایا جڑیاں بیبیاں بچیاں والیاں اپنے بچیاں نو پوری مدت دودھ پلانا چاہدیاں نے پورے 2 سال پلام 2 سالاں تو ود نہیں جڑیاں بیبیاں دودھ پلانا چاہدیاں نا بچے نو 2 سال چند دے حساب نال جنوری فروری نال نہیں چند دے مہینیاں دے حساب نال 2 سالاں میں جا کے 20 دناں دا فرق پی جاندا ہے جنوری فروری دا تے محرم ربیع الاول وغیرہ دا. چند دے حساب نال پورے 2 سال دودھ پیان 2 سالاں تو ود پیایا تے قرآن دی نافرمانی ہوئے گی گناہ ہوئے گا. حالانکہ پتر اپنے دودھ پیاری ہے اج پیاری ہے ثواب ہے کل 2 سال پورے ہو گئے نے ہن اگاں ودے گی گناہ ہے. پتر بھی ہوئی ہے ماں بھی ہوئی ہے پاویں پہ کہن فلانا امام کہندا اینا فلانا امام پاویں امام پہ کہن گل قرآن دی ہے. حضرات اور باترا توجہ فرماندے رہا جے 2 سالاں دے کنے مہینے بندے نے 12 تے 12 24. رب العالمین فرماندے نے کہ دودھ دی مدت تے عمل دی مدت کنی ہے 30 شہرا 3 مہینے 3 مہینیاں چو 24 کٹ لو باقی کنے رہ گئے 6. کہندے نے ویکھو جی قرآن کہندا ہے 6 مہینیاں دا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. حضرت عثمان نے غور کیتا تے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. حضرت عثمان نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اور جڑی میں بات کرنا چاہنا کہ دیکھو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے انہوں نے آرڈر جاری کر دیتا ہے حد لان دا. ہن دسنا کی چاہنا کہ حضرت عثمان تے وہی نہیں اتر دیا انہوں بھی غلطی لگ گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے لیکن انہوں تے وہی نہیں اتر دی. دین اندر کتے نہ کتے بھلیکھا لگ جاندہ جدے تے وہی نہ اترے. حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے یہ جڑے خارجی لوکی سن انہاں نال جنگ تے آئے حضرت علی نے انہاں نو اگ لا کے جلا دیتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر میں اوتھے ہوندا تے علی نو کدی میں اگ لان نہ دیندا کیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تو علاوہ کسے نو اجازت نہیں کہ کسے مخلوق نو اگ دا عذاب دے وے اللہ تو علاوہ کسے نو اجازت نہیں کسے نو اگ دا عذاب دے وے ہن حدیث کہتی ہے کوئی کسے نو اگ وچ نہ ساڑے لیکن حضرت علی نے غصے نال جلاتا حضرت علی تو غلطی ہوگی دین وچ کیونکہ انہاں تے وحی نہیں اتر دی جدے تے وحی نہ اترے او دے تو کتے نہ کتے غلطی سارے بولو غلطی دیکھو نا میں ایڈی یہ دا مطلب وہ نہیں ہن کتے ایک ادھا بھلیکھا لگ گیا تو مطلب کو کہے جی سارے بھلیکھے لگ گئے کوئی گل نہ منی جائے صحابہ اکرام ساڈے واسطے حجت نے دلیل نے ہاں اگر انہاں دی بات کو حدیث دے خلاف آئے اتھے سی کہاں گے صحابی نو غلطی لگی بھلیکھا لگ گیا حضرات تو نے اصول یاد رکھ لیا جے بات تے توجہ فرما دے نایا جے اگر قرآن تے حدیث دے کسے فیصلے دے خلاف صحابی دی بات آ جاوے فیصلہ آ جاوے اسی کہاں گے صحابی نو غلطی لگی ہے صحابی نو بھلیکھا لگ گیا کیونکہ انہاں تے وحی نہیں اتر دی لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہن گے دلیل ہے کیونکہ میرے پیغمبر نو بھلیکھا نہیں لگدا سونے پیغمبر اللہ دی وحی نال بول دینے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی لو آ گل ہے قرآن تے حدیث ہاں یہ ضرور ہے حدیث نو پرکھو کہ سند دے لحاظ نہ صحیح ہے ضعیف تے نہیں من گھڑت تے نہیں موضوع تے نہیں یہ تھوڑا حق کے پرخندہ حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے نایا جے اپنا ایمان عقیدہ بنانا تے قرآن تے حدیث تے بنانا ہے ہن عرض کر لگا جنی دیر لوکی قرآن حدیث تے رہے انی دیر کوئی اختلاف نہ ہویا ہاں فقہی مسائل اندر اختلاف رہا ہے فقہی مسائل اندر اختلاف ہونا بعید نہیں یہ رہ سکتا ہے لیکن عقیدے اندر حرمت تے حلت حرام حلال اندر یہ اندر اختلاف نہیں رہا یہ اندر سب دا اتفاق صحابہ کرام دا حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے نایا جے بات عرض کر لگا وا پھر اختلاف کدوں پیدا ہویا جدوں ائمہ کرام دنیا تے تشریف لے آئے نے انہاں نے دین پڑھیا تے دین تے غور کیتا تے دین پھیلایا انہاں نے حدیثاں دے وچوں مسئلے استدلال کیتے نے جس طرح مولانا عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ یہ کہہ رہے سن نا میں حدیث پڑھ کے جو ایک استدلال کر لگا جے دوسرا کر لگا جے انہوں کہندے نے فقاہت کہ فلانے عالم دی فقاہت سمجھ علم او دے مطابق حدیث پڑھ دے تے او دے چونے فلانا مسئلہ کڑے ہے جڑا کہندے نا فلانا مسئلہ فلانی ایت چو کڑے ہے حدیث چو کڑے ہے انہوں کہندے نے استدلال ان گل دی سمجھ آ رہی ہے نا انہوں کہندے نے استدلال انہوں کہندے نے فلانے عالم دی بڑی فقاہت ہے بڑا فقیہ ہے بھائی او تے ایک ایک حدیث چو کئی مسئلے کڑ دے اور اصل خطابت بھی اے ہے خطابت اصل انہوں کہندے جے وکالت سنی جے کدی وکالت وکیل وہ کی کر دے نے جج دے سامنے میرا وکیل آ گیا مولانا دا وکیل دوویں باس کر رہے میرے کو میرے وکیل نے ساری گل سن لئی ہے انہاں دے وکیل نے انہاں کو سن لئی ہن سن کے دوویں وکیل جج دے سامنے دلائل پیش کر رہے وہ کہندا نہیں میرا کلائنٹ جڑا سچا ہے انہاں دا وکیل کہندا میرا کلائنٹ کیوں بھی تیرا کیوں سچا ہے وہ دلائل دے رہے ہیں وہ ہن جڑے دلائل دے رہے ہیں نا میرا وکیل گل کردا ہے وہ دی گل دے وچوں انہاں دا وکیل گل پھڑ لیندا ہے انہاں دا وکیل گل کردا ہے
ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਿਸਾਂ ਤਰਜਮਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਮੇਰੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਲਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਜਮਾਨ। ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ। ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਚੋਂ ਮਸਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਚੋਂ ਮਸਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਿਤਾਬਤ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆੜਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਲਾ ਕੇ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਨਾਲ 5-7 ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੋ ਥੱਲੇ ਮਾਰ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਿਤਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਿਤਾਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿਤਾਬਤ ਹੈ ਕੀ। ਖਿਤਾਬਤ ਆਵੇ حدیث پڑھو، آیت پڑھو، چو مسئلے کڈو، مسئلے تو خیر بات کر رہے سا حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے ڈایا جے آئمہ اکرام آئے نے، چار امام امت دے اندر بڑے معروف ہوئے نے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ یہ چار امام بڑے معروف امام نے، انہاں چواں اماماں نے کتاباں لکھیاں نے، حدیث دیاں کتاباں لکھیاں، پھر او دے چونا نے مسئلے کڈے نے، فلانا مسئلہ اس طرح، فلانا مسئلہ اس طرح ہے۔ اور جڑے مسئلے نہ کڈے او نہ آ گیا آوے فقہ حنفی۔ اے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مسئلے کڈے نے، آ مسئلے کڈے نے امام احمد بن حنبل نے، او ہوگی فقہ حنبلی۔ آ مسئلے کڈے نے امام مالک نے، ہوگی فقہ مالکی۔ بھئی گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اے وے او فقہ، مطلق فقہ دا انکار نہیں کریدا، مطلق فقہ جہاں میں نہیں کسی فقہ ماندا نہ، بالکل غلط ہے۔ ہاں کسی امتی دی فقہ نال کوئی اختلاف ہے، کر لو اختلاف۔ مثلا میں دلیل لگا دے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا بیٹا امام عبداللہ، انہاں دی کتاب ہے کتاب السنہ، 2 جلداں چ، باسند کتاب ہے۔ وہ دے اندر انہیں ایک واقعہ نقل کیتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس طرح بیٹھے نے، شاگرد پڑھ دے، شاگرداں دے سامنے مسئلے پہ بیان کر دے نے، شاگرد کو لکھ دے جان دے نے پہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کل سوال کیتا جاندا ہے، حضرت جی ایک بندے نے پھل چوری کر لے نے، پھل دسو ہن او دا علاج کیے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن پاک دی آیت پڑھ دے نے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ایدیہما۔ رب العالمین ارشاد فرماندے نے، چوری کرن والا مرد ہوے یا چوری کرن والی عورت ہے، انہاں دے ہاتھ کٹے جان گے۔ حضرات بات نہ توجہ فرماندے جایا جے، حضرت امام صاحب نے فتویٰ دے دیتا کہ قرآن کے اندر چوری دے ہاتھ کٹے جان گے۔ حضرت امام ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ، جنہ دی مسند ابی عوانہ کتاب حدیث دی، امام ابو عوانہ رحمہ اللہ کول بیٹھے نے، یہ کہنے لگے حضرت امام صاحب تساں فرمایا ہے کہ ہاتھ کٹے جان گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لا قطع فی ثمرۃ ولا کسرا، میرے پیغمبر فرماندے نے پھلاں دی چوری دے اندر تے کھجور دی چوری دے اندر ہاتھ نہیں کٹے جان گے، تعزیری سزا تے ہو سکتی ہے، وقت دا حاکم کو مقرر کر لوے، لیکن ہاتھ نہیں کٹے جان گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن دی آیت پڑھ کے مسئلہ وچوں کڈیا ہے، لیکن مسئلہ کڈن دے اندر غلطی لگ گئی ہے۔ غلطی کی لگی ہے؟ رب العالمین فرماندے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ 14واں پارہ جے، سورت دا نام سورہ النحل ہے، سورہ النحل دی اندر اے رب العالمین دا فرمان موجود جے، سورہ النحل دی آیت
44 جے رب العالمین ارشاد فرماندے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا جڑا سا قرآن تواڈے ول نازل فرمایا اے دے تے عمل کرن دے طریقے دیاں وضاحتاں لوکاں نوں تساں سمجھانیاں نے ہن قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے کہ چوری کرنے والا مرد دے چوری کرنے والی عورت دے او دے ہاتھ کٹے جان گے لیکن ہن نبی پاک دی وضاحت کرن گے وی کنی چوری تے ہاتھ کٹیا جائے گا کنی چوری تے ہاتھ کٹیا جائے گا پھر ہاتھ پہلو سجا کٹیا جائے گا کھبا کٹیا جائے گا کتھوں تک کٹیا جائے گا ہاتھ تے سارا ہی ہاتھ ہے کتھے کٹیا جائے گا اور قرآن نے اشارہ دے دیتا ہے وہ دی وضاحت ملنی ہے تے نبی پاک دی حدیث تو ملنی ہے حدیث تو بغیر قرآن پاک دے حکم دی سمجھ نہیں آئے گی اور نبی علیہ السلام دی حدیث پیش کی تھی امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے امام صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذرا غور کرے آجے بڑے معتدل انسان سن او اگے اڑے نہیں جو میں اسی اڑ جانے اڑے نہیں امام صاحب فرمان گے اچھا نبی پاک دی حدیث ہے وے میرا فتوہ کٹ دیو نبی پاک دا فتوہ لکھ لو میرا فتوہ کٹ دیو ہن ذرا غلطے غور کرے آجے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو منن والے کہندے نے اسیاں حنفی اسیاں کیونکہ اسی امام ابو حنیفہ دے منن جتھوں تک منن دا مسئلہ ہے تے میں حنفی ہاں کیوں امام صاحب کہندے نے میرا فتوہ نبی پاک دی حدیث دے خلاف آیا ہے میرا فتوہ توڑی توجہ ہی نہیں میرے والے وہ ویڈیو بنڈی کی ہوئے یار تھی میرے والے ویکھو امام صاحب فرماتے نے میرا فتوہ کٹ دیو تے کدھا لکھو نبی پاک علیہ السلام دا لو آج امام صاحب دی دعوت اور اے ہوئی دعوت اہل حدیث دے رہے ہیں اسی آنے جتھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہون یا امام مالک ہون یا امام شافعی ہون یا امام احمد بن حنبل ہون کوئی بھی امام آ جائے جتھے اونا دا کو فتوہ نبی پاک دی حدیث دے خلاف آ جائے قرآن دے خلاف آ جائے انہوں کٹ دیتا جائے اللہ دے او دے پیغمبر دے فتوے تے عمل کیتا جائے جنی دیر لوکی ایس منجتے سن اونی دیر اختلاف نہیں ہویا لیکن جدو زدہ آ گئیاں زدہ آ گئی ٹھیک ہے بھائی قرآن دی آیت پاویں ہے وے پر میں تے امام صاحب دی مننی ہاں ٹھیک ہے پاویں حدیث ہے پر میں تے امام صاحب دی مننی ادوں بن گئے فرقہ لفظ فرق چوں فرق ساڑی زبان چوں بولیا جاتا فرق نہ پا فرق پا فرق دا کی مطلب ہوندہ ہے ایک چینوں تو علیحدہ کر کے تھوڑا دور کرنا فرقہ اوے جڑا قرآن تے حدیث تو پیچھے ہٹ جائے جڑا نہ جڑیا رہے او پاویں ایک دو تین او جماعت اہل حدیث فرقہ نہیں اہل حدیث جماعت کیوں ساڈا کوئی مسئلہ ایک مسئلے تے نشاندہی کر دیو تہاڈا مسئلہ قرآن حدیث تو ہٹ کے وے اسی اسے ویلے مسئلہ چھڑ دیاں گے ذرا ساری دعوت تے غور کرے آجے دعوت کی دے رہے ہیں چونکہ میرے ذمہ عنوان یہ لگ گیا حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دینا آجے عرض کر رہے ہیں جس ویلے لوگاں نے کہہ دیتا سا اماماں دی تقلید کر لئیے سب تو پہلے غور کریے کہ تقلید کنوں کہندے نے تقلید دا معنی میں نہیں کردا تقلید دا معنی مسلم الثبوت جڑا ایک کتاب لکھی ہے حنفی علماء کرام نے لکھی ہے او دے اندر پڑھ لو اسی طرح جناب تقریر ترمذی اردو دی کتاب دے اندر پڑھ لو اور بھی کے کتاباں دے اندر اوتھے ہن تعریف کی ہے تقلید دی ایک تقلید دا معنی ایک تقلید دی تعریف پہچان معنی ایدا اے وے گلے اندر ہار پانا پٹا پانا تقلید دا معنی لیکن تعریف پہچان کی ہے
پیغمبر تو علاوہ نبی تو علاوہ کسے امتی دی گل بغیر دلیل تو مننا اے وے تقلید۔ ہن کئی علماء کرام نے، کئی نہیں بلکہ تقریباً سارے انہاں علماء نے کہتا ساڈے تے تقلید واجب ہے، اسی کہنے ہیں تقلید واجب نہیں، تقلید حرام ہے، تقلید شخصی حرام ہے۔ کی دلیل ہے؟ دلیل سن لو حضرات، ذرا ہم دلیل ذرا توجہ فرماندے جایا جے، دلیل تے سماعت فرماندے جایا جے۔ رب العالمین فرماندے نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ رب العالمین فرماندے نے سنو ہن جڑی میری طرفوں ہدایت آئے گی اوے ہدایت جیڑا او دے تے چلے گا کدی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ اے تے سورت طٰہٰ ہے۔ ہن ذرا سورت النحل دیا سنیا جے، رب العالمین فرماندے نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بالبینات والزبر۔ رب العالمین فرماندے نے جڑے مسئلے دا تانوں نہیں پتا او اہل علم نو پوچھ لو، لیکن پوچھنا کیویں میں؟ بالبینات والزبر، پوچھنا ہے کتاباں دیاں دلیلاں دے نال۔ ہن کتاباں کیڑیاں نے جنہاں دی دلیل نہ پوچھنا ہے؟ جدوں ایت اتری ہے ادوں فقہ حنفی دی کوئی کتاب نہیں، فقہ مالکی نہیں سی، فقہ حنبلی نہیں سی، فقہ شافعی نہیں سی، ادوں کتاباں دو سن، اللہ دا قرآن سی تے سونے پیغمبر دی تعلیم سی، ادوں اے دو ہی کتاباں سن، دو ہی کتاباں سن۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے چلیا ماں، ایک قرآن تے سونے پیغمبر دی تعلیم ہے، جڑا ادھے تے چلے گا کدی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جہانا، جس نو دو میں اے ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب بلائیاں، جن نے اینا دعا دا دامن پھڑیا پھر رحمت چڑیاں لائیاں۔ عرض کر دیتا ہے کہ دو چیزاں نے قرآن تے سونے پیغمبر دا فرمان ہے، دو کتاباں نے پاویں جلداں لیندہ ہو جان ہے دو کتاباں نے، فرمایا انہاں دی دلیل دے نال مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہن ایک پاسے وے تقلید، ایک پاسے وے دلیل۔ شریعت سانوں کی آندی ہے ہاتو برہانکم، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، جے سچے ہو تے دلیل لے آؤ، تقلید نہیں دلیل ہے۔ تقلید ضد پیدا کر دی ہے، تقلید گمراہی پیدا کر دی ہے، تقلید قرآن و سنت تو پیچھے ہٹا دی ہے۔ تقلید میں پھر کہاں پتا کنوں دے تقلید بغیر دلیل تو کسے امتی امام دی مولوی دی کسے دی گل مننا بغیر دلیل تو۔ قرآن کہندا نہیں دلیل دے بغیر نہیں، دلیل لو تے دلیل بھی قرآن تے حدیث دی لو۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرماندے جایا جے ضد کیویں پیدا ہو جاندی ہے، ہن بات تے غور کریا جے کیویں ضد پیدا ہو جاندی ہے۔ چھوٹی جی کتاب اصول الکرخی جڑی مدرسیاں دے اندر پڑھائی جاندی ہے، مدرسیاں چ جڑی مدرسیاں دے اندر پڑھائی جاندی ہے او دی
ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਫਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 39, ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਰਜਮ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਬੀ ਤੇ ਆਈ 6 7 8 ਸਫਿਆਂ 'ਚ, 8 ਸਫਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਰਜਮ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਕਲੀਦ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਮੁਕੱਲਿਦ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਮੁਕੱਲਿਦ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦਾ ਮੁਕੱਲਿਦ ਹਾਂ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਮੁਕੱਲਿਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮੁਕੱਲਿਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੱਲਿਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਸਾਹਮਣੇ में नहीं ਮੰਨਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕੱਲਿਦ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਕਾ। ਹੁਣ ਉਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਦੀਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਲਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਸਲਨ ਇन्ना कुल्ला आयतिन तुखालिफु कौला असहाबिना, लिखन वाले उसूल लिखे है। उसूल कुरान दिसदा उसूल नहीं, कुरान दिसदा नहीं, तकलीद का उसूल लिखे ने कि हर वो कुरान की आयत तो खालिफ हो जो मुखालिफ हो कौला असहाबिना, हमारे इमामों के कौल के मुखालिफ हो, फ़इन्नहा, बस वो आयत तुहमलो अला नस्खे औ अला तरजीह वल औला अन तुहमला अला तअवील मिन जिहती तौफीक। मैं जो उर्दू तर्जमा लिखा हो पढ़ के सुना देना। हर वो आयत जो हमारे असहाब यानी इमाम के कौल के खिलाफ हो, तो इस बारे में समझा जाएगा कि वो मनसूख है। इमाम साहब के कौल नू गलत नहीं कहना, ऐत नू कह देंगे मनसूख है, या किसी और दलील को इस पर तरजीह हासिल है। हाँ कुरान की गल तो ऐत ही है, पर नहीं इधरों फलानी गल जी वो बेहतर है। अच्छा, और बेहतर ये है कि इसमें ऐसी तावील की जाए कि इस आयत में और हमारे असहाब के कौल में मवाफकत पैदा हो जाए। कोई इंज दी तावील कर लो, चूँकि ये मसला कुरान तो ऐसे कहता है, चूँकि ऐसे है बस ऐसे कर लो, ऐसे दोनों पर अमल हो जाएगा। मसलन कुरान पाक ने बयान कर दिया वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, फरमाया जिन्ना बीबियां ने अपने बच्चियां नू पूरी मुद्दत दुध पिलाना है, थोड़ी मुद्दत 6 महीने साल पिला लन, मियाँ बीवी रजामंदी ने दुध छुड़ाना चाहते छुड़ा सकते हैं बच्चे का, लेकिन वो भी कोई वजह हो। एवं ही ना बीबी आके मैं दुध पियादी कमज़ोर हो जानी हाँ, इहो जिहा बहाना ना लाए, हक के बच्चे का अदा करे। कोई मजबूरी बन गई है, मजबूरी दे पेशे नज़र मियाँ बीवी मशवरे नाल वक्त तो पहले पहले ते दुध छुड़ा सकते ने, लेकिन जिस वेले 2 साल पूरे हो गए ने, रब्बुल आलमीन फरमांदे ने हौलैन कामिलैन, 2 पूरे साल, पूरे 2 साल दुध पिलाना, इस तो वध नहीं पिलाना। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते ने 2.5 साल बच्चे नू दुध पिलाया जाए, 2.5 साल पिलाया जाए। हुण इत्थे की करांगे, कुरान दी आयत इमाम साहब दा कौल कुरान दे खिलाफ आ रहा ना, वो कहते ने असां इमाम साहब नू झूठिया नहीं पैण देना, असां ये नहीं कहना इमाम साहब नू गलती लगी है। हालांकि इमाम साहब खुद कह दिता कि मेरा फतवा कट दिओ, नबी पाक दा फतवा लिख लो। गल याद जे ना, भुले ते नहीं। ये अंदर तौहीन नहीं किसी मोमन दी, अगर गलती लग जाए गलती तो रजू करना तौहीन बल्कि शान है। देखो ना इमाम साहब ने खुद रजू किया है
کیا ہی بہتر سی کہ اتنے سارے علماء اکرام کہہ دیں کوئی گل نہیں، اتنے ساڈے امام صاحب نو غلطی لگی ہے، امام صاحب دا فتویٰ چھڑ دینا تے قرآن دا من لینا ہے۔ انہوں نے کہہ دیتا نہیں، ویکھو جی قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا۔ دیکھو جی قرآن پاک کہندا ہے 3 مہینے، او بھائی او 3 مہینے دودھ دی مدت نہیں، او نال حمل دی مدت بھی ہے، تے حمل دی باہر کڈو 6 مہینے، باقی 2 سال نے۔ یعنی اس طرح دیاں سجے کھبے اڑتے رہن گے، کیونکہ تقلید ہے نا، مجبوری ہے کہ تقلید چھڑتے واجب ہے، تقلید نہیں چھڑنی، قرآن دی ہے چھڑ دیاں گے، حدیث چھڑ دیاں گے، تقلید نہیں چھڑنی۔ اللہ اکبر۔ امام زاہبی رحمہ اللہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے سیر اعلان نبلا دی 22ویں جلد دے اندر، سند دی حسن ہے۔ حضرت امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیتا فرماندے نے کہ قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد دے اندر درس حدیث پہ دیندے نے، بڑے طالب علم نیڑے درس پیش ہوندے نے۔ حضرت قاضی صاحب دی مسجد دے اندر ایک نوجوان کھڑا ہو جاندا ہے، نوجوان کھڑا ہویا خراسان تو آیا ہے، اوتھے باقاعدہ لفظ نے حنفی دے، اگر لفظ نہ ہوندے میں کدی بھی کسی دا دل دکھان واسطے لفظ نہ بولدا تاکہ کسی دا دل نہ دکھے، لیکن چونکہ اگر میں لفظ چھپانا علمی خیانت ہوئے گی، میں دا مجرم بنا گا، میں تاں لفظ بولے نے۔ اتھے لفظ نے کہ حنفی نوجوان آیا، حضرت قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ دے کولو مسئلہ پوچھدا ہے، حضرت جی مسئلہ مسرات دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ حضرت قاضی صاحب فرماندے نے کہ صحیح بخاری دی روایت ہے، اے جے حدیث پاک کے دیتے موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ مسرات دی وضاحت کر دیتی ہے۔ مسئلہ مسرات کنوں کہندے نے؟ کوئی پیڑ ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، یا آج کل دے دور دے مطابق مجھ ہے، دودھ دین والا جانور ہے۔ کوئی بندہ نو منڈی ویچن چلے ہے، پہلو 2 دن 3 دن دا دودھ نہیں چویا، دودھ دا ڈاکا لاتا، وانا بھریا گیا، ہن لے گیا منڈی چ۔ جس ویلے کسٹمر خریدار نے ویکھیا ماشاءاللہ بڑا دودھ ہے بھائی مائی تھلے، ہن دودھ دا ہی مل پیندا ہے، جتھے وہ پینا سی مول 2 لاکھ تے پین دیا 3 لاکھ، میں ہن دے سامنا کرن دیا۔ خریدار نے 2 پیسے دیتے، مجھ لے گیا، گاں لے گیا، گھر جا کے چوئی، ایک ٹائم تے ہو گئیاں 12-13 گڑویاں، تے چونکہ ڈکیا سی 3-4 دنوں دا، ہن شام نو چوئی تے ہوئیاں 4 گڑویاں۔ انہیں کیا یہ کی؟ نبی علیہ السلام نے تھے فرمایا ہے کہ جے انہیں ڈنگر رکھنے تو دی مرضی ہے، خریدار نے نہیں رکھنا چونکہ انہیں دھوکھا کیتا ہے۔ ایک سا ایک ٹوپا ایدا کھجوراں دا تقریباً 2 کلو 100 گرام کھجوراں لے لوے تے جا کے انہوں کہے جیڑا میں تیرا دودھ پیتا ہے او دا معاوضہ ہی، لہذا اپنا ڈنگر واپس لے لے تے میرے پیسے واپس کر دے۔ نبی پاک فرماندے نے او بندہ پابند کے پیسے واپس کرے گا۔ جدوں حضرت قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ نے حدیث پیش کیتی ہے، اے جیڑا او خراسان تو آیا ہے حنفی نوجوان، او کہندا جی میں اس حدیث ہاں اے دراوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندا میں اس حدیث نو نہیں جے کیوں؟ اس حدیث دے راوی جناب ابو ہریرہ نے تے حضرت ابو ہریرہ دے غیر فقیہ نے، انہاں نو حدیث وچوں مسئلہ کڈن دا فقاہت نہیں انہاں دے کول، میں نہیں مندا، لہذا کیونکہ انہاں نے فتویٰ پڑھیا سی نا کہ نہیں اے مسئلہ مسرات جائز۔ ہن ویکھو اپنے امام دی اپنے منہج تے مسلک نو قائم رکھن واسطے پیغمبر دی حدیث دا انکار کر دیتا ہے جی، یہ اس واسطے ایسا نہیں ماننا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ دے راوی نے، کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ نے، غیر مجتہد نے، یہ حدیث تے پیش کردے سن پر انہاں نوں وچوں مسئلے کڈن دا پتہ نہیں سی، حدیث چوں مسئلے کڈن دا،
لہذا میں نہیں مانتا۔ حضرت قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ دے بندے حدیث تیرے سامنے آ گئی ہے، انکار نہ کر۔ وہ بندہ مسلسل انکار کردا جا رہا ہے۔ اچانک چھت مسجد دی چھت وچوں ایک بڑا سپ ظاہر ہوندا ہے، شوکن لگ پیندا، لوکاں دی نظر اودے ول پے جاندی ہے۔ آخر کار زمین تے گریا تے سارے طالب علم تے لوکی دوڑے نے۔ او سپ سنفی نوجوان دے پیچھے لگ گیا۔ لوکی کہندے نے توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ دوڑدا کہندا توبو میں توبہ کرنا۔ آخر تھوڑی دیر توبہ سپ غائب ہو گیا۔ ہن ایتھے دو تین گلاں تے غور کریا جے۔ ایک تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ دی کرامت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نو جس بندے نے انکار کیتا غیر فقیہ غیر مجتہد کہہ کے، اللہ پاک نے انہاں دی کرامت ظاہر کیتی دنیا تے وکھاتا کہ ابو ہریرہ نو غیر فقیہ نہ کہا جے۔ پیغمبر دا مخلص صحابی، کوئی بھی صحابی جڑا پیغمبر دا مخلص صحابی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پیش کردا ہے، جھوٹ نہیں بولدا صحابی۔ صحابہ کلہم عدول، تمام محدثین دا اصول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے جایا جے۔ دوسرا مسئلہ ثابت ہویا، یہ تقلید ہے جن نے ذہن دے اندر یہ بات بھر دیتی سی میں اپنے مسلک نو نہیں چھڑنا، میں حدیث نو چھڑ دیاں گا۔ آج یہ نقصان تقلید دا، اے نقصان ہے جدو ذہن اندر تقلید آ جائے نا، میں حنفی ہاں، میں مالکی ہاں، میں حنبلی ہاں۔ ٹھیک ہے قرآن اپنی جگہ سچا ہے، حدیث سچی ہے، پر میں نہیں مننا کیونکہ ساڈے امام صاحب دے خلاف ہے۔ پر آؤ اللہ دا واسطہ جے زندگی دا پتہ کوئی نہیں، دن چڑھنا کہ نہیں، اپنے ذہن نیوٹرل کر لو، خالص قرآن حدیث وال۔ اور رفائدہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں چو واضح ثابت، نبی پاک علیہ السلام دی ایک نماز بھی، ایک رکعت بھی کوئی بندہ اج تک صحیح سند دے نال جدے اندر رکوع دے لفظ ہون، ایک رکعت بھی بغیر رفع دین تو ثابت نہیں کر سکتے اج تک کو مولوی۔ لیکن پھر بھی نہیں کر رہے کئی، جی ساڈا مسلک نہیں، اور فرقہ کے نو آندے ہو، فرق تے تساں آپ پا لیا۔ یا تے کسی عالم نو کہو صحیح سند نال حدیث ایک پیش کرے جدے وچ رکوع دے لفظ ہون کہ نبی پاک علیہ السلام رکوع جاندیاں، رکوع اٹھ دیاں، رفع دین چھڑ دیتی، نہ پڑھ کیتی رفع دین، بغیر رفع دین دے نماز پڑھی، جس طرح واضح لفظ نے نا وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، میرے پیغمبر جس ویلے رکوع جاندے نے یا رکوع تو سر اٹھاندے نے، سونے پیغمبر اپنے ہاتھاں نوں اٹھایا کر دے، جویں حدیث پاک دے اندر رفع دین کرن دے رکوع دے لفظ موجود نے، رکوع تو اٹھن دے موجود نے۔ اسی طرح کوئی ایک حدیث صرف ایک کوئی مل جائے، پاویں جڑی مرضی کتاب چوں مل جائے، سیرت دی کتاب چو مل جائے، تاریخ چو مل جائے، حدیث دی کتاب چو مل جائے، ایک ہی مل جائے۔ رہا مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، دیکھو جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے، انہوں نے ایکو مرتبہ رفع دین کیتی ہے، پھر نہیں کیتی ہے۔ حضرات ان باتنا توجہ فرما دے جایا جے، یہ دی وضاحت صاحب مشکات نے مشکات اندر کر دیتی ہے، کہندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی ہے، جس ویلے انہوں نے رکوع، جس ویلے انہوں نے نماز شروع کیتی ہے، فرمایا انہوں نے رفع دین کیتی ہے ایکو مرتبہ ما تکبیر الافتتاح، تکبیر افتتاح دے وقت، یعنی جدو نماز شروع کرنی ہے، تکبیر تحریمہ تکبیر افتتاح، انہوں نے اللہ اکبر ایکو دفعہ فرائدان کیتی ہے، بار بار نہیں کیتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایتھے تے رکوع دی گل ہی نہیں، رکوع دا تے ایتھے ذکر ہی نہیں، یہ تے گل ہے نماز شروع کرن دی۔ ایسی کدوں آنے زیادہ کرو، نماز شروع کرن دی گل ہے، رکوع دا دے اندر لفظ ہی نہیں، ایڈا وڈا اہم مسئلہ رکوع دا لفظ ہی نہیں۔
حضرات ان بات عرض کر رہا وا کہ تسی تواڈے چوں کئی میرے پرا کلمہ بھی نبی پاک دا پڑھدے نے، لیکن پھر بھی چونکہ مسلک ٹھیک ہے مولوی صاحب تساں مسئلہ جو کر دیتا ہے ٹھیک ہے، پر ساڈا مسلک نہیں۔ تواڈا فرق کی رہا پھر؟ وہ جدے پیچھے سپ لگا سی وہ تے تواڈا فرق کی رہا ہے؟ انہیں بھی وہ گل کہی، تسی بھی جو ہی کرو۔ اور نہیں مولوی صاحب کوئی نہیں، رل مل کے رہنا چاہیے، گل یہ چلو رفیدہ نام ہی کرے تے نماز تے ہو ہی جاندی ہے نا۔ یہ تمہیں کنے آخیا ہو جاندی؟ اپنے کولوں کھڑی ہوندے ہو؟ کیا حدیث میں لفظ ہے کہ بغیر رفیدہ تو نماز ہو جائے گی؟ کتے کوئی حدیث ہے ایسی؟ نبی علیہ السلام نے کوئی ایک رکعت بھی بغیر رفیدہ دے پڑھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح آمین اچھی کہن دا مسئلہ ہے، اسی طرح امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھن دا مسئلہ ہے۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دے ڈایا دے، حدیث میں ایک میرے اپنے گاؤں دا واقعہ ہے، حدیث پاک پیش کر دیتی جاندی ہے صحیح مسلم دی کہ حضرت ابو ہریرہ دے کولوں پوچھیا جاندا ہے حضرت جی دو امام دے پیچھے ہوئی ہو دو سورت فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ فرماندے نے اقرا بہا فی نفسک، ادو اپنے منہ اندر پڑھ، اچھی نہ پڑھ۔ تے اگوں مخالف کی آندا ہے، کہندا ہے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارا مسلک نہیں، ہم اس لیے نہیں مانیں گے، ہمارا مسلک نہیں۔ اس طرح بنے دے فرقے، اس طرح۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے نا، یہ حدیث صحیح ہے لیکن نہیں ماننا کیونکہ مسلک نہیں ہے۔ آج کسی اہل حدیث تو علاوہ دوسرے علماء کرام نو مسئلہ پوچھ کے ویکھو نا، میں سب دا میری ایک طبیعت مزاج ہے، میں جدوں بھی کسی مخالف اپنے کسی عالم دا نام لواں میں کبھی نام بگاڑ کے نہیں لیا، میں نام اچھے طریقے نہ لینا کہ مسئلہ تے علمی اختلاف ہے، لیکن میں کسی دی ذاتیات تے ٹیگ کراں یہ کیڑی عقل مندی ہے؟ نہ میں کسی دے مسلک تے کیچڑ اچھالنا ہے، برا لفظ بولنا ہے۔ مقصد تے لوگوں سمجھانا ہے کہ چڑھانا مقصد ہے۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دینا، جے مثال دے طور تے میں تواڈے سامنے ایک صحیح بخاری دی روایت پیش کر دینا وا، اپنے علماء کرام دے کولوں جا کے سوال کریا جے حضرت جی دسو نا، چھوٹا بچہ نابالغ ہے، 8-9 سال دا بچہ ہے، 10 سال دا بچہ ہے، کیا او مستقل امام بن سکتا ہے؟ او دے پیچھے 5 نمازاں پڑھ لئیے کریے؟ سارے علماء کہن گے نہیں پڑھنی، اہل حدیث کہن کے پڑھو۔ اگر وہ بچہ قرآن پاک دا ماہر ہے، حافظ ہے، اچھا قرآن پڑھتا ہے، امام رکھ لو۔ کنی سال دے عمر دے نو؟ 8-9-10 سال دا بچہ انہوں رکھ لو امام۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرما دینے ساڑی آبادی جڑی ساڑی رہائش مدینہ پاک تو جڑی مین سڑک نکل دیئے او دیتے وے، اوتھے مٹھے پانی دا چشمہ ہے۔ مدینہ پاک تو جدوں بھی کو مسافر آندا ایتھے ٹھہر دا آپ پانی پیندا، اپنی سواری نو پہلاندا تے تازہ دا موکے جاندا۔ فرما دینے میں ایتھے آ گیا چشمے تے، میں ویکھیا کہ بزرگ آئے نے پوچھنا وا کتھوں آئے ہو؟ میں جی مدینہ پاک چوں آیا۔ اچھا اتھے جڑے اللہ دے نبی نے انہاں تے سنیا کو قرآن اتریا، کلام اللہ دی اتری ہے، وہ بھی سن کے آئے ہو؟ ہاں پتر میں سن کے آیا۔ تو انہوں کوئی یاد بھی ہے؟ ہاں یاد ہے۔ انہیں میں نے پڑھ کے سنائیاں تے میں یاد کر لیاں نے، جدوں میں قرآن پاک دیاں چاندے تاں یاد کرنا تے میں پڑھدا جانا، میں نے چسکا بڑا آ رہا، لطف بڑا آ رہا، قرآن پڑھیا لطف بڑا آ رہا، میں قرآن بار بار پڑھنا، آخر او لطف تے مزہ تے چسکا میں نے دنے مجبور کر دیندا، میں پھر چشمے تے چلا جانا۔ جڑا مسافر آندا او دے تو میں ایتاں یاد کرنا، آخر کر میں کچھ دنوں دے اندر کئی ایتاں تے کئی صورتاں یاد کر لیاں نے۔ ایک ویلا آیا میرے ابو قوم دے سردار نے ایک قوم دے چیدہ بندے لے کے نبی پاک دے کول جاندے نے، اسلام دیاں خوبیاں تو واقف ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے، نبی پاک علیہ السلام کو چمدر رہے نے، دین دی تربیت حاصل کر دے نے، مسئلے سن دے نے۔ ایک دن اجازت مانگ دے نے، حضرت اجازت دے وہ میں کر جاواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے تواڈے تے اللہ پاک
پاک نے دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کیتیاں نے جدوں نماز دا ٹائم ہو جاوے تواڈے چ ایک بندہ اذان پڑھے تے جنوں تواڈے تو قرآن پاک زیادہ یاد ہے انہوں اگے کھڑے کر کے نماز پڑھ لینا حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میرے ابو نے ساریاں تو قرآن سنیا کیونکہ سارے تے چند دن ہوئے نے مسلمان ہوئے کسی نے ایک سورت کسی نے 2 کسی 3 ساریاں تو زیادہ قرآن مینوں آیا فقدمونی بین ایدیہم منوں نے اپنا امام بنا لے آئے میری عمر کنی ہے 6-7 سال دی عمر ہے حضرات ان بات تے توجہ فرماندے جایا جے دوسرے علماء کرام دے کول چلے جاؤ وہ کہن گے 6-7 سال دا بچہ امام نہیں بن سکتا کیونکہ ساڈے امام نے کہہ دیتا نہیں اسی کہنے نبی پاک نے اجازت دے دیتی ہے ہن فیصلہ تواڈے تے نبی پاک اللہ نے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے آواز ادھیاں دی آئی ہے کدے ایمان میں شک تے نہیں سارے بول کے دسو نبی پاک اللہ نے یا امام صاحب اللہ نے تے پھر امام صاحب دا مسئلہ امام نبی پاک دے خلاف آوے مننا ہے کہ چھڑنا ہے امام صاحب احناف کہندے نے بچے دی نابالغ بچے دی امامت جائز ہی نہیں بچہ نابالغ جیڑا فرضی نمازاں نہیں پڑھا سکتا نبی پاک نے اجازت دیتی اسی کہنے ہیں پڑھا سکتا کیونکہ نبی پاک نے اجازت دیتی ہے صحابہ کرام نے انہیں پیچھے نمازاں پڑھیاں نے لہذا بچے دی امامت جائز ہے حضرات ان باترا توجہ فرما دے جایا دے جنہوں سی کہاں گے کہ نہیں ساڈا مسلک کہندا ہے نہیں دسو فرقہ بنیا کہ نہیں حدیث کہندی ہے بچے دی امامت جائز جیڑا اے نال جڑ کے آکھے جائز ہے اج بھی کوئی 6-7 سال دا بچہ حافظ قرآن اگے نماز پڑھائے اسی پڑھن نو تیار ہاں جیڑا کہے او وے جماعت جیڑا پیچھے جیڑا آکھے نہیں چونکہ امام صاحب نے کیا ہے فقہ فلاں دی کہندی ہے بچے دی امامت جائز نہیں او ہٹ گیا پیچھے انہیں بنا لیا فرقہ حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے جایا جے تانوں کئیاں نے کہنا ہے ویکھو جی ماما دی تقلید جائز ہے کیونکہ ماما نے قرآن حدیث پڑھیا او دا نچوڑ کٹ کے تے مسئلہ سامنے رکھ دیتا اسی کہنے ہیں بالکل ٹھیک ہے نچوڑ کٹ کے رکھ دیتا ہے لیکن نچوڑ دی کو دلیل بھی تے ہونی چاہیے ہے نا دلیل کیڑی ہے قرآن پاک نے کہہ دیتا بغیر دلیل تو گل نہ منیا جے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون رب العالمین فرماندے نے جڑے مسئلے دا تانوں نہیں پتا اہل علم نو پوچھ لو لیکن پوچھنا بالبینات والزبر پوچھنا قرآن حدیث دی دلیل دے نال دیکھو نا ہن قرآن پاک ہے قرآن پاک کہندا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے ناظم تبلیغ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا عبد الباسط صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی باوجود طبیعت دی علالت دے حضرت تشریف لے آئے اہلا و سہلا مرحبا نالو نہ دے حاجی تنویر صاحب ماشاءاللہ پورا قافلہ آیا جی اللہ اکبر اللہ مولانا خبیب صاحب بھی تشریف لے آپ تو عثمانی صاحب نظر نہیں آ رہے اللہ اکبر ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی ہاں جی لو جی حضرت تشریف لے آئے میں بس ایک دو بات کر کے بات سمیٹا حضرت نے بڑی فراخ دلی دا مظاہرہ فرمایا اللہ پاک انہاں برکت دے اللہ انہاں دا ظرف جڑا ہور وڈا سارا کرے ماشاءاللہ
حضرات ذرا ہن قرآن پاک دے لفظاں تے غور کریا جے قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے رب العالمین فرماندے نے ایمان والے لوگو سنو رب العالمین فرماندے نے ایمان والے جمعے والے دن جدو جمعے دی اذان کہی جائے تے جمعہ پڑھن واسطے آ جاؤ حضرات تو نے تھے اللہ پاک نے نہیں کیا کہ پنڈا والے نہیں شہراں والے آؤ اللہ نے کہہ دیتا ہے جتھے جتھے ایمان والے ہو اوتھے اوتھے جمعہ ہے تسی شہر چ رہندے ہو یا پنڈ چ رہ رہے ہو پنڈ دا کی نام ہے وڈا کیالا پنڈ دا نام ہے وڈا کیالا ہن تسی دسو مومن ہو یا غیر مومن ہو مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو تے جے مومن ہو جتھے مومن ہے اوتھے جمعہ ہے لیکن تقلید کی آندی ہے نہیں پنڈا میں جمعہ نے او بھائی کی قصور ہے پنڈا والے مومن نہیں کیوں نہیں جمعہ تقلید کہندی ہے نہیں پنڈا میں جمعہ ہوندا ہی نہیں جمعہ ہوئے گا جتھے منڈیاں لگن بازار لگن تھانہ کچہری ہوئے اوتھے جمعہ ہوئے گا تے پنڈاں دے اندر جمعہ نہیں ہونا انہاں کیا اچھا ٹھیک ہے اہل حدیثاں نے کہہ دیتا ہے ہو جاندا ہے قرآن پڑھیا حدیثاں پڑھیاں کہ نبی پاک علیہ السلام نے سفر دے ہجرت دے دوران نبی پاک نے جو سا مقام تے جمعہ پڑھایا پنڈ دے اندر پھر جڑے آئے سن بحرین تو صحابہ آئے نے انہاں نو نبی پاک نے اجازت دیتی اپنے پنڈ اندر جمعہ پڑھایا کرو نبی پاک نے پنڈ اندر جمعہ پڑھایا تے صحابہ نے پڑھایا جدو نبی پاک تے صحابہ نے پڑھایا پھر دسو تہاڈا جمعہ پنڈ وچ ہوئے گا کہ نہیں حدیث کہندی ہے پنڈ میں جمعہ ہے قرآن کہندا ہے بلکہ فرض ہے جتھے ایمان والا ہے پاویں او ڈیرے تے وے جتھے کوئی 4-5 ایمان والے اکٹھے ہو جائیں جمعہ اوتھے بھی ہے پاویں پنڈ ہے پاویں شہر ہے حضرات اہل حدیثاں نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے پھر جس ویلے اے بات آئی لوگ ساڑھے پیچھے آن لگ پہ قرآن پاک سن لگ پہ حدیثاں سنن لگ پہ انہاں دے بندیاں نے کیا چلے جے پھر ادھر انہاں کہا اچھا تسی بھی پڑھا لیا کرو تسی بھی پڑھا لو پر نال احتیاطی زور پڑھ لیا کرو پتہ نہیں جمعہ ہویا کہ نہیں ہویا پتہ نہیں جمعہ ہویا کہ نہیں ہویا احتیاطی زور پڑھ لو مینوں ایتھوں دا نہیں پتا اکثر پنڈاں اندر علماء فتویٰ دیندے نے جمعہ دے 4 رکعتاں زور دیاں بھی نال پڑھو بلکہ امام صاحب جدو خطبہ دے کے بیندے نے 4 سنتاں دا موقع دیتا جا زور دیاں 4 سنتاں پڑھو پھر اس تو بعد 4 پھر زور بھی پڑھی جاندی احتیاطی حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرماندے جایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام تو کسے تو ثابت نہیں کہ انہاں نے احتیاطی زور پڑھی ہوئے اینو تے کہندے نے شک ایمان شک دا نام نہیں ایمان پاک دا نام ہے اساں کدی بھی جمعے والے دن زور احتیاطی نہیں پڑھی کیوں سانو نبی پاک اتے تے قرآن اتے پکے کہ پنڈاں وچ جمعہ ہو جاندا سانو شک نہیں سانو پکے اسے واسطے اسی احتیاطی زور پڑھ دے آج فرق میں نے ایہی کہندے سن کہ بار بار دسنا ہے کہ ساری امت جو ایک سیدھے فرقے اگوں بنے کیوں نے اللہ اکبر عرض کر رہا ہاں میرے دوستاں تے ویراں اس طرح بنے جے فرقے اس طرح بنے جے فرقے ایک بات کر لیے ہن آخری بات کر کے تے گل مکاواں حضرات ذرا توجہ فرمایا جے اکثر جگہ تے مسئلے پیش آ جاندے نے منڈا آ گیا غصے دے اندر غصے وچ آ کے کہتا ہے طلاق کی کٹھیاں طلاقاں دیتیاں ہن مسئلہ پوچھن لگ پے مختلف لوگ کئیاں نے کہا دیتا اہل حدیث تو علاوہ بہتیاں نے کہا دیتا حلالہ کڑاؤ بھئی حلالہ کی ہے حلالہ وے اس لڑکی دا جنہوں طلاقاں تین کٹھیاں ہوئیاں نے نا ایدہ کسے ہور مرد نہ نکاح کرو 2 4 5 7 دنہ واسطے ہور نکاح کرو اے او دے گھر روے آباد ہووے باقاعدہ میاں بیوی والا معاملہ ہووے پھر او تو طلاق لے کے پھر پہلے مرد نہ کرو پھر او دے واسطے حلال ہوئے گی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت پائی ہے، فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے حلالہ کرن والا تے جدے واسطے حلالہ کیتا جاوے دعا تے اللہ دی لعنت ہے۔ لیکن کئی علماء کرام اپنے مسلک نو سچیاں کرن واسطے قرآن دی ایک آیت پڑھن گے، حتیٰ تن کے زوجن غیرہ، حتیٰ کہ کسے ہور مرد نہ نکاح کرے۔ دیکھو جی یہ قرآن کہندا ہے کسے ہور مرد نہ نکاح کرے۔ جی حلالہ قرآن تو ثابت ہے۔ میں یہ بھی دسنا لیکن اتھے آ کے چھوٹی جی گل کرن لگا کہ ایک مرد نے بندے ایک نے کلو گوشت لے آتا اپنی بیوی نو گھر کرما لیا، پکا میں فلان جگہ چلے آتے آ کے کھانا۔ بی بی نے کلو گوشت جڑا پوندیا پاندیا نے ایک بوٹی کھادی، مزہ آیا، دوجی کھادی، تیجی کھادی، ہولی ہولی کلو گوشت مکاتا۔ مرد آیا زیر بنا کے میں گوشت کھانا ہے، ہاں جی کرما لیا، کتھے گوشت؟ وہ تے بلی کھا گئی ہے۔ انہوں نے کہا بلی کھا گئی ہے؟ بلی کتھے وے؟ وہ بیٹھی ہے۔ انہیں فٹافٹ بلی پھڑ لے، مرد نے بلی پھڑ کے ترازو میں تولی، اتفاق ہویا کہ پوری کلو۔ بلی کنی؟ اتفاق ہو گیا نا کلو۔ کہندا ہے جے اے بلی ہے تے کلو گوشت کتھے وے، تے جے اے کلو گوشت ہے تے بلی کتھے وے؟ دوہاں چوں مینوں ایک گل دا جواب دے دے۔ میرے خیال تمہیں سمجھ نہیں آئی بھی بلی کلو ہے تے کلو گوشت کھا کے 2 کلو ہونا سی انہوں نے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اللہ اکبر۔ مرغی دا گوشت کہہ لو، دوجا کہہ لو، بھی گوشت کتھے وے؟ جے او جڑا میں گوشت لیا کے دیتا ہے او کتھے وے؟ جے او گوشت اے وے تے بلی کتھے وے؟ اسی کہنے ہاں، تسی کہندے ہو حلالہ جائز ہے، اسی کہنے ہاں جے اے جائز ہے تے جڑے حلالے تے نبی پاک نے لعنت پائی ہے وہ سانو بخا دیو کیڑا ہے؟ میرے خیال سمجھ نہیں آئی۔ آسان جا سوال ہے نا، پوچھو اپنے علماء کرام تو۔ بھئی یہ غیرت دا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا جا مسئلہ نہیں، غیرت دا مسئلہ ہے۔ میں بھی تیاں والا، تسی بھی اکثر تیاں والے ہو، بہناں والے ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ساڈا بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، ساڈا بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ کیا ساڈی دھی جڑی ہے 5-7 دنوں واسطے کسی ہور مرد کو جائے گی؟ اس تے مر جاؤں گے، ساڈی غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ کیوں کسی غیرت مند بندے دی غیرت گوارا کر دی ہے؟ 5-7 دنوں واسطے کسی ایک منڈی دا مال ہے بچی۔ اہل حدیث کہندے نے جس طرح تہاڈی دھی دی عزت ہے، میری دھی دی عزت ہے، تہاڈی دھی میری دھی ہے۔ جس طرح میری دھی دی عزت میں برداشت نہیں کردا، میری دھی دا کو حلالہ کڈھائے، لوگو تسی ساڈے بھرا ہو، اسی نہیں چاہندے، برداشت نہیں کردے کہ تہاڈیاں دھیاں دا کو حلالہ کڈھائے، لیکن دوسرے مسئلہ کڈھاندے نے، فتویٰ دیندے نے، پوچھ لو سویرے۔ اللہ اکبر۔ ہن او ایت دا معنی کی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ حضرات ذرا ہر بات تے توجہ فرما دے رہا جے، بات تے غور کرے آجے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما دے نے نبی پاک دے زمانے مبارک دے اندر 3 کٹھیاں طلاقاں نو ایک شمار کیتا جاندا۔ حضرت ابو بکر دے زمانے اندر 3 کٹھیاں نو ایک شمار کیتا جاندا۔ حضرت عمر رضی اللہ دے پہلے دور خلافت دے پہلے 2 سالاں دے اندر 3 کٹھیاں نو ایک شمار کیتا جاندا۔ پھر حضرت عمر نے غصے نال آرڈر کر دیتا، تو انہوں پتہ ہے جو 3 کٹھیاں نہیں ہوندیاں تے کیوں دیندے ہو؟ جنہیں 3 کٹھیاں دیتیاں تو ہم تماشا بنایا، میں 3 واقع کر دینیاں نے۔ حضرت عمر دا غصے دا فیصلہ سی تے نالے نبی پاک دے خلاف فیصلہ ہے، نہیں مننا۔ پہلا میں تو نوہی گل دسی سی نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ گل یاد جے کہ نہیں؟ انہاں کیا سی میرا فتویٰ کٹ دیو، میرا فتویٰ، میرے خیال تسی گل بھول گئے ہو۔ او پھلاں دی چوری تے ہاتھ کٹن والا، فرمایا میرا فتویٰ کٹ دیو، نبی پاک دا فتویٰ لکھ دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتویٰ پیغمبر دے فتوے دے خلاف آیا ہے، چھڑ دیو، غلطی لگی۔ حضرات ذرا ہر بات تے توجہ فرما دے ڈایا جے، عرض کر دیتا کہ 3 کٹھیاں طلاقاں نہیں ہوندیاں، اور عقلی دلیل، ہن عقل نال غور کریے۔
بندہ طلاق کنوں دیندا ہے؟ اپنی، ذرا اچھی بولیا جی، بندہ طلاق کنوں دیندا ہے؟ اپنی بیوی نو۔ تے جدو طلاق دیندا ہے، طلاق دا مقصد کی ہے؟ میاں بیوی دا رشتہ ختم۔ انجی گل ہے نا، طلاق نہ کی ہوندا ہے؟ میاں بیوی دا رشتہ ختم۔ جدو نے ایک دفعہ بول کے کیا یا لکھ کے کیا طلاق، جا تین طلاق ہی، لکھ کے کیا ہے، زبانی کیا، 3 دفعہ کہنا کہنا، 3 جدو پہلی دفعہ کیا ہے طلاق، ہر مسلک دے مطابق وہ طلاق ہو گئی ہے پہلی دفعہ کہن والی۔ ہن وہ بیوی نہیں رہی، کیوں بھی بیوی؟ طلاق کلیئر جا کے 3 مہینوں ہونی ہے، لیکن بیوی نہیں رہی۔ ہن بیوی نہیں رہی تے دوجی دفعہ پھر کہندا جا تینوں طلاق کیوں، دوجی کنوں دین ڈے ہے؟ تے بیوی تے ہے ہی نہیں ہوندی۔ کوئی گل دی غور کر رہے ہو نا؟ اس حدیث نو میں تمہیں ذرا عقلی دلیل نہ سمجھا رہا ہوں۔ پہلو بیوی بنائے گا تو پھر طلاق دوجی دے گا نا۔ رجوع ویکھو نا، ہن سنن نبی داؤد دی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے حیض دی حالت دے اندر مخصوص ایام آئے نے انہاں دی بیوی نو حضرت عبداللہ بن عمر نے طلاق دے دیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اس حالت اندر طلاق نہیں دئی دی، نبی پاک فرماندے نے رجوع کر انہوں اپنی بیوی بنا، رجوع کر بیوی بنا، جدوں غسل کر لے گی طہر وچ آئے گی پھر طلاق دیں۔ ہن ذرا گل تے غور کریا جے ایک طلاق تو بعد دوجی طلاق بغیر رجوع تو ہی ہے، تے حضرت نبی اکرم یہ کیوں فرما رہے ہیں رجوع کر بیوی بنا، دوجی طلاق واسطے بیوی بنا، جے بیوی نہیں تے دوجی طلاق نہیں، تے جڑا کٹھیاں 3 دن دے طلاق کی طلاق کی طلاق کی، ہن دسو ایمانداری نال ہو گئیاں نے 3؟ پہلی واری تے دی بیوی سی طلاق ہو گئی، دوجی تیجی بار جڑا کہہ رہے وہ دی بیوی نہیں، بیوی تے ختم کر بیٹھا ہے۔ ہاں طلاق دیتی، صلح ہو گئی، پھر مہینے بعد 2 بعد سال بعد 2 سال بعد 10 سال بعد اللہ نہ کرے اللہ کراں وچ اتفاق دے خدا نخواستہ پھر دوجی طلاق ہو گئی، ہن پھر صلح ہو گئی۔ ہن کنیاں طلاقاں ہوئیاں؟ 2 طلاقاں 2 صلح۔ ہن 2 طلاقاں دے 2 صلح ہو گئیاں نے، الطلاق مرتان۔ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ النساء اندر فرما دیتا کہ رجی طلاقاں 2 نے، رجوع کرن والیاں طلاقاں 2 نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ لوگی طلاقاں دیندے، کئی طلاقاں دیندے، طلاق دیندے پھر صلح کر دے، پھر طلاق دیندے، عدت پوری ہون دے قریب آندی صلح کر لیندے۔ رب العالمین نے ایک حد بندی لا دیتی ہے کہ آ جڑا کم سب پھڑ لے نا آئے دن بیبیاں دے ساس کاندے ہو، خبردار پہلی دفعہ طلاق دیتی ہے صلح دا موقع دے دیاں گا، دوجی دفعہ دیتی ہے صلح دا موقع دے دیاں گا، جے تسی 2 دفعہ طلاق دے کے صلح کر لئی تے تیجی طلاق دیتی تے ہن قصہ ختم، ہن عدت دے اندر بھی صلح نہیں، عدت تو بعد بھی نکاح نہیں۔ ہن کی ہوئے گا؟ ہن بی بی عدت پوری کرے گی، عدت پوری کرن تو بعد، عدت پوری کرن تو بعد حتیٰ تن کے زوجن غیرہ، ہن کسے اور مرد نہ نکاح کرے گی، وسن دی نیت کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک کے حاکم وچ آندا ہے نا تو سوال کیتا جاندا ہے، عبداللہ بن عمر جی تے دسو نا 2 بھرا نے، ایک بھرا نے اپنی بیوی نو 3 طلاقاں دے دتیاں نے، پہلی طلاق دیتی صلح کیتی ہے، دوجی دیتی صلح کیتی ہے، پھر طلاق دے دیتی ہے، ہن او دی بیوی تے ہو گئی ہے حرام، تے او دے بھرا نے عدت تو بعد او دی بیوی نال او دی مطلقانہ نکاح کر لیا ہے۔ کسے نے کہا اللہ دے بندیا تیرا بھرا طلاقاں دین ڈے تے تو دے نال نکاح کرن ڈے ہے، بھرا جنہیں طلاق دیتی انہوں بھی کوئی پتہ نہیں میرے بھرا دی کی سوچ ہے، بیوی نو بھی پتہ نہیں کہ دی کی سوچ ہے۔ بھرا کہندا میں تے تاں نکاح کیتا ہے، پھر انہوں نکاح کر کے طلاق دے دیاں گا، میرے بھرا واسطے حلال ہو جائے گی، وہ پھر ادھر نکاح کر لے گا۔ عبداللہ بن عمر کہندے نے اسی ہو جے نکاح نو نبی پاک دے زمانے میں زنا کہندے سا۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مستدرک حاکم اندر صحیح سمجھنا فتویٰ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی زنا کیا کرنے سے ہو جے نے کانو اور پتہ کی چلے ذرا بات تے توجہ فرماندے لایا نے اگر کو بندہ طلاق دیندا کٹھیاں اگر کو بندہ طلاق دیندا پھر صلح کر لیندا ہے پھر طلاق دے کے پھر صلح کر لیندا ہے یہ دو طلاقاں ہو گئیاں نے ہن اگر تیجی مرتبہ طلاق دیتی ہے تے بیوی تے حرام ہو گئی ہے ہن وسن دی نیت مرد دی نیت وسان دی ہے عورت دی نیت وسن دی ہے وسن دی نیت نکاح ہویا کسے ہور مرد دے نال ہن خدا نخواستہ وہ مرد دوسرا فوت ہو گیا ہے یا کسی وجہ تو طلاق ہو گئی ہے ہن پہلے مرد نہ نکاح کر سکتی ہے اگر او دی نیت ہے میں 4 دہاڑے دے کول آنا ہے طلاق لے کے پہلے مرد نہ نکاح یہ زنا ہے بیوی دی نیت ہے مرد دی نیت ہے یا اس عورت دی ماں بہن تے پیو دی نیت ہے یا مرد دے کسے دی نیت ہے طلاق دعا دیاں گے اگر کسے دی نیت وچ اے آ گئی گل کہ عارضی نکاح ہے اور نکاح نہیں اور زنا ہے میں نہیں کہہ رہے حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے لایا جے اینے واضح دلائل موجود نے لیکن پھر بھی کو بندہ کہے کہ حلالہ کڈاؤ ایک کدوں گل آندی ہے جدوں کہندے نے ساڈے تے تقلید واجب امام صاحب دی ساڈے اماماں نے جو فتوی دتا سی او دے تے چلنا ہے قرآن چھڑ دینا ہے حدیث چھڑ دینی ہے اسی کہنے ہاں لوگو اللہ دا واسطہ جے تہاڈیاں عزتاں دی حفاظت کرن والا مسلک اہل حدیث ہے تہاڈیاں عزتاں دا دفاع کرنے والا مسلک اہل حدیث ہے تانوں خالص دین دسن والا مسلک اہل حدیث ہے یہ دیتے غور کر لو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم جو تواڈے رب دی طرفوں نازل ہویا او دے تے چلو اللہ او تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ الرحمن یا اللہ بیان کرنے اندر کو کمی رہ گئی میری طرفوں میرے مالک معاف کر دئی کو خوبی ہے وہ تیری طرفوں قبول فرما لئی اللہ میرے بیان نو بندہ نچیز طالب علم دے بیان نو لوگاں واسطے مشعل راہ ہدایت دا ذریعہ بنائی اور قیامت نو میرے اور تواڈے سب واسطے اللہ نجات دا ذریعہ بنائے